بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے 60 سال کے بعد مردانہ عضو تناسل کو قدرتی طور پر سخت کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، مردانہ طاقت اور نفس کی سختی کا مسئلہ بڑھتا جاتا ہے۔ تقریباً 70% لوگوں کو 60 سال کے بعد اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے انسان چاہ کر بھی اپنی بیوی کو وہ خوشی نہیں دے پاتا جو کبھی دیا کرتا تھا۔ خاص طور پر ہمبستری کے وقت بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ نفس کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے جوش اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو یہی بتانے آئی ہوں کہ عمر کا بڑھ جانا طاقت کے ختم ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کوئی شرمندگی کی بات ہے، بلکہ عمر کے ساتھ جسمانی تبدیلیوں کا حصہ ہے۔ خون کی گردش میں کمی، ہارمون کی سطح میں کمی اور زندگی کے دباؤ اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعض اوقات عمر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ہماری غذائی عادات اور بچپن یا جوانی کی کچھ غلط عادات بھی بڑی وجہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ خون کی گردش کو متاثر کرتے ہیں۔ زیادہ آئل، نمک اور کیمیکلز والے کھانے جیسے برگر، پیزا، فرائز اور سنیکس مردانہ طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں اور نفس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس اور میٹھے مشروبات بھی رگوں کو سکڑ دیتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں قدرتی اور دیسی غذائیں شامل کریں، جیسے انڈا، بادام، کھجور، شہد اور ہلدی والا دودھ، اور فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ میٹھے سے پرہیز کریں، تو مردانہ طاقت اور نفس کی سختی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں بتاؤں گی جن پر عمل کرنے کے بعد آپ کی عمر چاہے 60 سال سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اپنی مردانہ طاقت میں واضح بہتری اور نفس میں دوبارہ قدرتی سختی محسوس ہونے لگے گی۔ پہلا طریقہ ہے قدرتی غذائیں۔ قدرتی غذائیں اپنانا نہ صرف جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ نفس کو بھی مضبوط اور سخت رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھل، سبزیاں، دالیں، اناج اور مچھلی جیسے غذائیت سے بھرپور اجزاء جسم میں توانائی اور طاقت بحال کرتے ہیں اور خون کی نالیوں کو صاف رکھتے ہیں، جس سے عضو تناسل تک خون کی بہتر روانی ممکن ہوتی ہے۔ اس سے نفس میں ڈھیلا پن نہیں آتا اور ہمبستری کے دوران طاقت اور جوش برقرار رہتا ہے۔ سرخ گوشت اور تلی ہوئی اشیاء کا کم استعمال بھی اہم ہے، کیونکہ یہ خون کو گاڑھا کرتی ہیں اور جنسی صلاحیت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ روزانہ ایک تازہ سلاد یا سبز پتوں والی سبزیاں اپنے کھانے میں شامل کرنے سے نہ صرف جسم میں وٹامنز اور منرلز کی کمی پوری ہوتی ہے، بلکہ نفس کی مضبوطی اور توانائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چند ہفتوں کے مسلسل عمل سے آپ خود محسوس کریں گے کہ پہلے جیسی قوت اور مضبوطی واپس آ گئی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنا۔ جی ہاں، وٹامن ڈی کی کمی مردانہ طاقت اور نفس کی مضبوطی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ یہ وٹامن جسم میں ہڈیوں، پٹھوں اور اعصاب کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور مردانہ ہارمونز کی پیداوار میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے خون میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم ہو سکتی ہے، جس سے ہمبستری کے دوران سختی اور جوش میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفس میں ڈھیلا پن محسوس ہونے لگتا ہے اور توانائی کی کمی بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ سورج کی روشنی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت یا سہ پہر میں تقریباً 15 سے 20 منٹ سورج کی روشنی میں بیٹھنا یا چلنا جسم میں وٹامن ڈی کی سطح بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک میں وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں شامل کرنا بھی ضروری ہے، جیسے مچھلی، انڈے کی زردی، دودھ اور پنیر۔ یہ غذائیں نہ صرف جسم میں وٹامن ڈی کی سطح بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، بلکہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ اگر وٹامن ڈی کی کمی طویل مدت تک برقرار رہے تو مردانہ صلاحیت میں کمی کے ساتھ ساتھ تھکن، کمزوری اور نفسیاتی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے روزانہ سورج کی روشنی لینا
اور مناسب غذا کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وائٹامن ڈی سپلیمنٹس بھی ایک مؤثر طریقہ ہیں، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو سورج کی روشنی کم حاصل کرتے ہیں یا قدرتی غذا سے وافر مقدار حاصل نہیں کر پاتے۔ تیسرا طریقہ ہے ہلدی والے دودھ کا استعمال۔ جی ہاں، ہلدی والا دودھ ایک قدیم دیسی نسخہ ہے جو نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بلکہ مردانہ طاقت اور نفس کی سختی کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم میں خون کی گردش کمزور ہو جاتی ہے اور ہارمونز کی سطح گرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے میں روزانہ نیم گرم دودھ میں ہلدی کا استعمال جسم کو اندر سے طاقتور بناتا ہے۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کم کرنے والے اجزاء خون کی رگوں کو صاف رکھتے ہیں، جس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور مردانہ اعضاء میں توانائی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے نہ صرف مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہارمون کی سطح کو بھی متوازن رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں شہد بھی ملا لیتے ہیں تاکہ ذائقہ بہتر ہو اور جسم میں طاقت مزید بڑھ سکے۔ اس نسخے کو طویل مدت تک استعمال کرنے سے جسم اندر سے مضبوط اور خون کی گردش بہتر رہتی ہے، جس سے مردانہ نفس کی سختی برقرار رہتی ہے اور تعلق کے دوران سابقہ جوش اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ چوتھا طریقہ ہے قدرتی سپلیمنٹس۔ مردانہ طاقت اور نفس کی مضبوطی کے لیے قدرتی سپلیمنٹس کا استعمال ایک مؤثر طریقہ ہے، خاص طور پر ان مردوں کے لیے جن کی عمر زیادہ ہو یا جنہیں خوراک سے تمام ضروری وٹامنز اور منرلز نہیں مل پاتے۔ یہ سپلیمنٹس جسم میں توانائی بڑھانے، ہارمونز کو متوازن رکھنے اور خون کی بہتر گردش کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں، جس سے عضو تناسل تک آکسیجن اور غذائی اجزاء بہتر طور پر پہنچتے ہیں۔ قدرتی سپلیمنٹس کے استعمال سے نفس میں ڈھیلا پن نہیں آتا اور ہم بستری کے دوران پہلے جیسی سختی اور طاقت محسوس ہوتی ہے۔ سب سے مؤثر قدرتی سپلیمنٹس میں زنک، میگنیشیم، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور جنسنگ شامل ہیں۔ زنک جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار بڑھاتا ہے، جس سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور نفس میں سختی برقرار رہتی ہے۔ میگنیشیم پٹھوں اور اعصاب کی صحت کے لیے ضروری ہے اور یہ خون کی روانی کو بہتر کر کے ہم بستری کے دوران دیر پا طاقت فراہم کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی نہ صرف ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ہارمونز کی سطح متوازن رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ پانچواں اور آخری طریقہ ہے روزانہ 30 سے 45 منٹ تیز چہل قدمی یا ورزش۔ جی ہاں، ورزش آپ کے جسم اور نفس دونوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ورزش نہ صرف دل اور پھیپھڑوں کو مضبوط کرتی ہے بلکہ خون کی گردش کو بھی بہتر بناتی ہے، جس سے جسم کے ہر حصے میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے، خاص طور پر عضو تناسل تک۔ اچھی گردش سے سختی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور مردانہ طاقت کی سطح بہتر ہوتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مستقل ورزش کرنے والے مردوں میں جنسی عضو کی سختی میں تقریباً 41% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ورزش سے نہ صرف جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، وزن متوازن رہتا ہے اور ہارمونز کی سطح بھی بہتر رہتی ہے، جس سے نفس میں ڈھیلا پن نہیں آتا۔ روزانہ معمول کے مطابق 30 سے 45 منٹ کی چہل قدمی یا ورزش کرنا، چاہے عمر 60 سال سے زیادہ ہو، مردانہ صلاحیت اور توانائی کو دوبارہ فعال کرنے میں مددگار ہے۔ شروع میں آہستہ ورزش کریں اور وقت کے ساتھ شدت بڑھائیں تاکہ جسم عادی ہو جائے اور نتائج زیادہ دیر پا رہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد جسم کمزور ہو جاتا ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے اور وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ دل تو اب بھی محبت کرنا چاہتا ہے، بیوی کے ساتھ قریب ہونے کی خواہش اب بھی دل میں زندہ ہے، مگر جب بات عمل کی آتی ہے تو نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، تھکاوٹ غالب آ جاتی ہے اور وہ لمحہ جو خوشی کا ہونا چاہیے تھا وہ شرمندگی اور مایوسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری، یہ ڈھیلا پن، یہ جوش کا ختم ہونا، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم ابھی تک وہی کھانا کھا رہا ہے جو 30 سال کی عمر میں کھاتا تھا۔ وہی عادات ہیں جو جوانی میں تھیں، مگر اب جسم کی ضرورت بدل چکی ہے۔ اب اسے زیادہ غذائیت چاہیے، زیادہ وٹامنز چاہیے،
زیادہ وہ عناصر چاہیے جو خون کو صاف کریں، شریانوں کو کھولیں، ہارمونز کو بیلنس کریں اور خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کو قدرتی طور پر بڑھائیں۔ جب ہم یہ چیزیں نہیں دیتے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے، خون کی گردش سست ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس سخت نہیں ہوتا، دیر تک برقرار نہیں رہتا اور وہ خوشی جو ہونی چاہیے تھی وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ جسم کو اب خاص وٹامنز کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آج میں آپ کو 3 ایسے قدرتی وٹامنز کے بارے میں بتانے والی ہوں جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو 60 سال کے بعد بھی آپ کی طاقت، آپ کا جوش اور آپ کی ازدواجی خوشی دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے وٹامن ڈی۔ یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون بڑھاتا ہے، خون کی گردش بہتر کرتا ہے، عضو تناسل میں بہتر بہاؤ دیتا ہے۔ وٹامن ڈی مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہارمون مرد کی جنسی صلاحیت، جسمانی طاقت اور مجموعی توانائی کے لیے نہایت اہم ہے۔ وٹامن ڈی کے بغیر ہارمون کے صحیح توازن کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے مردوں میں جنسی تعلقات میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور نالیوں کی صحت کو فروغ دیتا ہے، جس سے عضو تناسل کو زیادہ سختی حاصل ہوتی ہے اور جنسی تعلقات میں مرد زیادہ اعتماد کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ وٹامن مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ توانائی، مزاج اور ذہنی سکون بھی بڑھاتا ہے، جس سے جسم اور دماغ دونوں فعال اور صحت مند رہتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی مناسب سطح اعصاب کو مضبوط رکھتی ہے، تھکن کم کرتی ہے اور مردوں کو زیادہ پر اعتماد بناتی ہے۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے سب سے قدرتی ذریعہ سورج کی روشنی ہے۔ روزانہ 10 سے 20 منٹ سورج میں رہنا وٹامن ڈی کی سطح بڑھانے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ انڈے کی زردی، دودھ، دہی، مچھلی اور مکھن بھی وٹامن ڈی کے بہترین غذائی ذرائع ہیں۔ اگر کسی وجہ سے خوراک یا سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی کی مناسب مقدار حاصل نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر کی ہدایت سے سپلیمنٹس کا استعمال بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا ہے وٹامن B12 جو توانائی کا بادشاہ ہے۔ یہ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، خون میں آکسیجن کی ترسیل بہتر کرتا ہے، تھکاوٹ ختم کرتا ہے۔ یہ ہارمون ریگولیشن میں مدد دیتا ہے۔ عمر کے ساتھ مردوں میں توانائی کی کمی، تھکن، کمزوری اور جنسی جوش میں کمی عام ہو جاتی ہے۔ وٹامن B12 ان تمام مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور مردوں کے جسم کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون اور اعتماد بھی بحال کرتا ہے۔ وٹامن B12 کی کمی عام طور پر مردوں میں تھکن، کمزوری، اعصاب کی کمزوری اور توانائی کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وٹامن B12 کمی کو قدرتی طریقے سے کیسے پورا کیا جائے؟ سب سے پہلا اور آسان ذریعہ گوشت ہے۔ گائے، مرغی، بھیڑ اور مچھلی کے گوشت میں وٹامن B12 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہفتے میں چند بار تازہ گوشت کھانے سے جسم کو وٹامن B12 کی ضروری مقدار مل جاتی ہے اور توانائی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ مچھلی، خاص طور پر سالمن، ٹونا اور میکریل بھی B12 کا بہترین ذریعہ ہیں، جو مردانہ طاقت اور توانائی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرا اہم ذریعہ انڈے اور دودھ کی مصنوعات ہیں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن B12 بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے اور دودھ، دہی اور پنیر بھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مفید ہیں۔ یہ غذائیں نہ صرف توانائی بڑھاتی ہیں بلکہ اعصاب کو مضبوط رکھتی ہیں اور مردانہ طاقت میں بہتری لاتی ہیں۔ تیسرا ذریعہ دالیں، بینز اور سویا مصنوعات ہیں۔ خاص طور پر سبزی خور مرد جو گوشت نہیں کھاتے، ان کے لیے یہ غذائیں وٹامن B12 کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان میں موجود وٹامن B12 جسم میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے اور توانائی بحال کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سپلیمنٹس یا فورٹیفائڈ فوڈز استعمال کیے جائیں،
جیسے کہ وائٹامن B12 سے مضبوط شدہ دالیں، اناج یا دودھ۔ اگر خوراک سے کافی مقدار نہیں مل رہی تو ڈاکٹر کی ہدایت سے سپلیمنٹس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس وائٹامن کی طرف جسے اکثر لوگ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے زنک۔ زنک معدنیات ہے لیکن وائٹامن کی طرح کام کرتا ہے۔ جب جسم میں زنک کی کمی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جنسی خواہش اور عضو تناسل کی سختی متاثر ہوتی ہے۔ مرد محسوس کرتے ہیں کہ ان کی عضو تناسل پہلے جیسی سختی برقرار نہیں رہتی، اور کبھی کبھار عضو تناسل ڈھیلا پڑنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور مردانہ جوش و خروش میں کمی آ جاتی ہے۔ زنک کی کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی خوراک میں زنک سے بھرپور غذائیں شامل کریں۔ گوشت، خاص طور پر گائے، مرغی اور بھیڑ زنک کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مچھلی، خاص طور پر سالمن اور ٹونا بھی زنک کی مناسب مقدار فراہم کرتی ہے اور مردانہ طاقت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انڈے، دودھ، دہی اور پنیر بھی روزمرہ کی غذا میں زنک شامل کرنے کے مؤثر ذرائع ہیں۔ گری دار میوے، خاص طور پر بادام اور اخروٹ اور بیج جیسے سورج مکھی اور کدو کے بیج بھی زنک کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ دالیں اور بینز خاص طور پر سبزی خور افراد کے لیے بہترین ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ جسم میں زنک کی سطح کو بڑھاتے ہیں اور توانائی بحال کرتے ہیں۔ دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ سپلیمنٹس یا فورٹیفائڈ فوڈز استعمال کیے جائیں اگر روزمرہ خوراک سے کافی زنک حاصل نہیں ہو رہا۔ مارکیٹ میں زنک سپلیمنٹس دستیاب ہیں، لیکن استعمال سے پہلے ڈاکٹر کی ہدایت لینا ضروری ہے تاکہ مناسب مقدار اور طریقہ معلوم ہو۔ تیسرا اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ خوراک میں توازن برقرار رکھا جائے۔ روزانہ زنک سے بھرپور غذائیں شامل کرنے کے ساتھ جسمانی ورزش اور مناسب نیند بھی زنک کے فوائد کو بڑھاتی ہیں۔ ورزش خون کی روانی اور ہارمون کی سطح کو بہتر بناتی ہے، جس سے مردانہ طاقت اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ باورچی خانے میں بھی چھوٹے چھوٹے اقدامات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے بیج اور گری دار میوے ناشتے میں شامل کرنا، دودھ یا دہی کو روزانہ استعمال کرنا، اور ہفتے میں چند بار مچھلی یا گوشت کھانا۔ اس طرح زنک کی کمی کو قدرتی طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے اور مردانہ طاقت، اعصاب کی مضبوطی اور توانائی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ زنک ٹیسٹوسٹیرون بنانے میں مدد دیتا ہے، جو مردوں کی جنسی طاقت، عضو کی سختی اور خواہش کے لیے ضروری ہے۔ اگر زنک کم ہو تو ٹیسٹوسٹیرون گر جاتا ہے، جس سے تھکاوٹ بڑھتی ہے، لیبیڈو کم ہوتا ہے اور استحکام ختم ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زنک کی کمی والے مردوں میں سپلیمنٹ لینے سے ٹیسٹوسٹیرون لیول تقریباً دوگنا ہو سکتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں یہ بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ یہ معدنیات قدرتی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا نفس ڈھیلا رہتا ہے اور وقت پر سختی محسوس نہیں ہوتی، اگر صبح اٹھتے ہی وہ قدرتی تناؤ نہیں آتا جو پہلے آتا تھا، خاص طور پر ہم بستری کے وقت مسئلہ اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج میں بات کروں گی مردانہ کمزوری کی، یعنی نامردی یا نفس کی اس کمزوری کی جو آج کل لاکھوں مردوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ بہت سے مرد شرم کی وجہ سے اس بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور خاموشی سے یہ تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات لائف سٹائل، خوراک اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والا مسئلہ ہے، جو گھر بیٹھے قدرتی طریقوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس مسئلے کا ایک بہترین نسخہ بھی بتاؤں گی جو میں اپنے مریضوں کو دیتی ہوں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ جب مرد کا عضو تناسل وقت پر سخت نہیں ہوتا یا سخت ہو کر جلدی ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا ہمبستری کے دوران وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا، تو اسے مردانہ کمزوری یا اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ صبح کا قدرتی تناؤ، جسے مارننگ اریکشن کہا جاتا ہے،
یہ مرد کی صحت کا ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر یہ روزانہ نہیں آتا تو سمجھیں کہ جسم میں کچھ گڑبڑ ہے، خون کی روانی کم ہو رہی ہے، ہارمونز کا توازن بگڑ رہا ہے یا اعصاب کمزور ہو رہے ہیں۔ اب سوچیں، اگر یہ مسئلہ بڑھتا گیا تو ازدواجی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ گھر میں جھگڑے بڑھیں گے، یہاں تک کہ طلاق تک بات پہنچ سکتی ہے۔ بہت سے مرد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور کام پر بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ یہ صرف ایک جسمانی مسئلہ نہیں بلکہ پورے خاندان کی خوشی کو متاثر کرتا ہے۔ آج کل نوجوانوں میں بھی یہ مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ موبائل کی زیادہ استعمال، فحش مواد دیکھنا، ہسٹامینیشن کی عادت، غلط خوراک، ورزش نہ کرنا، سگریٹ، شراب اور ذہنی تناؤ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ بزرگ عمر میں تو قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کم ہوتا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں بھی اسے بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو فکر نہ کریں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے اور یہ مسئلہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح طریقے اختیار کریں۔ اللہ کی رحمت سے قدرتی چیزیں ایسی ہیں جو مردانہ طاقت کو دوگنا کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے لائف سٹائل درست کریں۔ روزانہ صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں اور آدھا گھنٹہ تیز چہل قدمی کریں۔ یہ خون کی روانی بڑھاتی ہے، وزن کم کرتی ہے اور ہارمونز درست کرتی ہے۔ رات کو 10 بجے تک سونا شروع کریں۔ 8 گھنٹے کی نیند لازمی ہے۔ موبائل پر فحش مواد بالکل بند کریں، یہ زہر ہے مردانہ طاقت کے لیے۔ ہسٹامینیشن کی عادت چھوڑیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب خوراک کی بات کریں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 4 سے 5 بادام، 2 اخروٹ، 2 چھوارے اور 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ بادام اور اخروٹ میں زنک اور اومیگا 3 ہوتا ہے جو ٹیسٹوسٹیرون بڑھاتا ہے۔ چھوارے توانائی دیتے ہیں اور منی کو گاڑھا کرتے ہیں۔ انار کا جوس روز پئیں، یہ خون صاف کرتا ہے اور رگوں کو کھولتا ہے۔ تربوز بھی بہترین ہے، اس میں سٹرولائن ہوتا ہے جو وائگرا جیسا کام کرتا ہے لیکن قدرتی طور پر۔ لہسن روزانہ کھائیں، 1-2 جوئے خام چبا لیں یا سالن میں ڈالیں، یہ خون پتلا کرتا ہے اور تناؤ بڑھاتا ہے۔ ادرک اور شہد ملا کر چاٹ لیں، یہ جسم کو گرم رکھتا ہے اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ ایک بہترین نسخہ جو میں اپنے مریضوں کو دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ 1 چمچ اشوگندھا پاؤڈر، آدھا چمچ سفید موسلی، آدھا چمچ کونچ کے بیج اور 1 چمچ شہد ملا کر دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے لیں۔ یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور چند ہفتوں میں فرق نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو شیلاجیت مل جائے تو وہ تو مردانہ طاقت کا بادشاہ ہے۔ ہفتے میں 2 بار آدھا گرام دودھ کے ساتھ لیں۔ کھجور کے ساتھ دودھ ملا کر پیسنٹ کریں اور پی لیں، یہ منی بڑھاتی ہے اور کمزوری ختم کرتی ہے۔ ورزش میں کیگل ایکسرسائز ضرور کریں۔ جب پیشاب روکتے ہیں تو جو پٹھے سکڑتے ہیں انہیں روزانہ 50 بار سکرائیں اور چھوڑیں۔ یہ پیلوک فلور مسلز کو مضبوط کرتی ہے اور کنٹرول بڑھاتی ہے۔ یوگا کی کچھ آسنیں جیسے بھجنگ آسن، دھنور آسن اور پوان مکت آسن روز کریں، یہ خون کی روانی بڑھاتی ہیں۔ سگریٹ، شراب، چائے کافی کم کریں، پانی زیادہ پئیں۔ سبزیاں، پھل، انڈے، مچھلی کھائیں جو وٹامن اے اور زنک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ صحت عطا فرمائے۔ تناؤ کم کرنے کے لیے مراقبہ کریں، گہری سانسیں لیں، بیوی سے کھل کر بات کریں، محبت بڑھائیں، کیونکہ جذباتی قربت بھی تناؤ بڑھاتی ہے۔ اگر مسئلہ بہت پرانا ہے یا شوگر وغیرہ ہے تو 1 دفعہ ڈاکٹر سے چیک کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ قدرتی نسخے ضرور استعمال کریں۔
चंद हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। नफस का सुबह का तनाव वापस आएगा, हमबस्तरी में ताकत बढ़ेगी और एतमाद लौट आएगा। बहुत से मर्दों ने ये नुस्खे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल ली है। आप भी कर सकते हैं। तसव्वुर करें, 40 की उम्र के बाद आप बिस्तर पर जाते हैं। दिल में वही जोश होता है जो जवानी में था, जज्बात भी जिंदा होते हैं, बीवी के करीब आने की ख्वाहिश भी होती, मगर जब असर वक्त आता है तो उज़्वे तनासुल मुकम्मल सख्ती नहीं लेते, वो टन टन वाली कैफियत पैदा नहीं होती। चंद लम्हों में कमजोरी महसूस होने लगे और नफ्स के अंदर ढीलापन भी आ जाता है। जी हाँ, आज की वीडियो का मौजू आपको पता चल गया होगा और वो है नफ्स की कमजोरी, उसका ढीलापन। आज मैं आपको नफ्स की सख्ती के लिए न सिर्फ 3 बेहतरीन कुदरती सप्लीमेंट्स बताऊंगी, बल्कि वीडियो के आखिर में इसके लिए एक देसी नुस्खा भी बताऊंगी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल वॉच करें। आज की जिंदगी ने मर्दों को अंदर से थका दिया है। मुसलसल जहनी दबाव, माली परेशानियां, नींद की कमी, फास्ट फूड, सिगरेट, नशावर चीजें, मोबाइल और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल, वर्जिश की कमी, ये सब चीजें मिलकर मर्दाना ताकत को आहिस्ता आहिस्ता खा जाती हैं। 40 के बाद जिस्म वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाता जो 20 या 25 में कर लेता था। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से मर्द ये मानने को तैयार नहीं होते और पुरानी आदतें जारी रखते हैं, फिर नताइज पर परेशान होते हैं। मगर अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जिनसे इस मसले को मुकम्मल तौर पर संभाला जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हो और जानते हैं कि वो 3 अहम कुदरती सप्लीमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले बात करती हूँ सफेद मूसली की। बहुत से मर्द ये शिकायत करते हैं कि आगाज में सख्ती तो आ जाती है, मगर चंद लम्हों बाद नफ्स ढीला पड़ जाता है। सफेद मूसली इस मसले में खास तौर पर मददगार साबित होती, क्योंकि ये वक्ती उभार के बजाय अंदरूनी कमजोरी को दूर करने पर काम करती। सफेद मूसली का इस्तेमाल मुसलसल किया जाए तो नफ्स के ढीलेपन में वाज़ेह कमी महसूस होने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता नफ्स का रद्द-ए-अमल बेहतर होता है, जिस्म खून को बेहतर तरीके से नफ्स की तरफ भेजता है और मर्द को ये एहसास होने लगता है कि इसका कंट्रोल वापस आ रहा। ये भी याद रखना जरूरी है कि सफेद मूसली का असर 1 या 2 दिन में जाहिर नहीं होता। इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करने पर जिस्म के अंदर ताकत जमा होना शुरू होती है। पहले नफ्स की सख्ती में मामूली बेहतरी आती है, फिर सख्ती का दौरानिया बढ़ने लगता है और आखिरकार नफ्स का ढीलापन काफी हद तक काबू में आ जाता है। सफेद मूसली तैयार करने का तरीका बहुत सादा है। अच्छी क्वालिटी की सफेद मूसली खुश्क शक्ल में हासिल करें और उसे बारीक पीसकर महफूज कर लें। अगर आप चाहें तो इस पाउडर को खालिस देसी घी या शहद के साथ मिलाकर भी रख सकते हैं। इससे इसकी तासीर मजीद बेहतर हो जाती है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आधा चम्मच सफेद मूसली का पाउडर नीम गर्म दूध के साथ रात को सोने से पहले इस्तेमाल किया जाए। दूध इसके असर को गहराई तक ले जाने में मदद देता है और जिस्म को सुकून भी फराहम करता है। सफेद मूसली कम से कम 40 दिन तक बाकायदगी से इस्तेमाल की जाए तो इसके असरात वाज़ेह होना शुरू होते हैं। बाज मर्दों में 20 से 25 दिन के अंदर ही फर्क महसूस होने लगता है। वैसे मैं वीडियो के आखिर में आपको सफेद मूसली का एक मुकम्मल नुस्खा भी बता दूंगी, मगर इससे पहले मैं बात करूंगी दूसरे सप्लीमेंट की और वो है अश्वगंधा, जिसको अश्कंद भी कहते हैं। ये एक कदीम जड़ी बूटी है जो खास तौर पर 40 के बाद मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद समझी जाती। अश्वगंधा जिस्म में बढ़ते हुए जहनी दबाव को कम करती है, नींद को बेहतर बनाती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के तवाजुन में मदद देती। जब जहन पुरसुकून होता है तो आसाब मजबूत होते हैं और खून की रवानी बेहतर हो जाती है, जिसका बराह रास्त असर नफ्स की सख्ती पर पड़ता है। बहुत से मर्दों में मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी होता है और अश्वगंधा इस जड़ पर काम करती। अब मैं तीसरे सप्लीमेंट की बात करती हूँ और वो है ट्रेबुलस टेरेस्ट्रस, जिसे हमारे यहाँ आम जुबान में गखरो कहा जाता है। ये एक निहायत मारूफ कुदरती जड़ी बूटी है जो खास तौर पर नफ्स की सख्ती और नफ्स के ढीलेपन के मसले में इस्तेमाल की जाती है। गखरो का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। ये वो हार्मोन है जो मर्दाना ख्वाहिश, नफ्स की सख्ती और ताकत से बराह रास्त जड़ा होता है।
جب یہ ہارمون کمزور پڑنے لگتا ہے تو نفس میں ڈھیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، سختی مکمل نہیں بنتی یا جلد ختم ہو جاتی ہے۔ گکھرو اس کمی کو اندر سے سنبھالتا ہے، جس کی وجہ سے نفس میں آنے والی سختی زیادہ قدرتی اور مضبوط محسوس ہوتی۔ نفس کے ڈھیلے پن کی ایک بڑی وجہ خون کی روانی کا کم ہونا بھی ہے۔ گکھرو خون کی نالیوں کو کھولنے اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر نچلے جسم کی طرف۔ جب خون مناسب مقدار میں نفس تک پہنچتا ہے تو سختی بہتر ہوتی ہے اور وہ سختی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ بہت سے مرد یہی کہتے ہیں کہ پہلے سختی آ تو جاتی تھی مگر چند لمحوں میں ختم ہو جاتی تھی۔ گکھروں کے مسلسل استعمال سے یہ شکایت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ میں نے آپ کو 3 سپلیمنٹس کا بتا دیا ہے، اب میں آپ کو وہ دیسی نسخہ بتاتی ہوں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ قدرت نے مردانہ طاقت، نفس کی سختی اور اس کے ڈھیلے پن کے مسئلے کے لیے صرف یہی چند چیزیں نہیں رکھی ہیں بلکہ بے شمار دیسی نسخے بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس نسخے کا ایک اہم جز ہے کونچ کے بیج۔ کونچ کے بیج جنہیں قدرت نے خاص طور پر مردوں کی مردانگی برقرار رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اکثر مرد حضرات نفس میں ڈھیلے پن اور ٹائمنگ کی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جس کی بڑی وجہ اعصابی کمزوری اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی ہوتی ہے۔ کونچ کے بیج اس کا بہترین حل ہے۔ ان بیجوں کے اندر قدرتی طور پر ایسی طاقت موجود ہے جو آپ کے خون کی گردش کو نفس کی رگوں کی طرف تیز کرتی ہے، جس سے نفس میں بھرپور سختی آتی ہے اور پٹھوں کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی مردانہ طاقت کو دوبارہ بحال کرتے ہیں بلکہ مادے کو گاڑھا کر کے آپ کی ٹائمنگ میں بھی بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کونچ کے بیجوں کا رزلٹ آپ کو چند ہی دنوں میں ملے اور نفس میں ایسی سختی آئے جو آپ نے جوانی میں بھی محسوس نہ کی ہو، تو اس کا ایک مکمل نسخہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے سفید موسلی انڈیا والی۔ یہ مادے کو گوند کی طرح گاڑھا کر دیتی ہے اور نفس کے پٹھوں کو لوہے جیسی جان بخشتی ہے۔ دوسری چیز ہے اشوگندھا، جسے اردو میں اسگندھ ناگوری کہتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ سے سٹریس کو ختم کرتی ہے اور جسم میں مردانہ ہارمونز کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ اور تیسری سب سے اہم چیز ہے شتاور، جو آپ کی ٹائمنگ کو قدرتی طور پر اتنا بڑھا دیتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور آخر میں کونچ کے بیج۔ آپ نے ان چاروں چیزوں یعنی کونچ کے بیج کا مغز، سفید موسلی، اشوگندھا اور شتاور کو برابر وزن میں لے کر باریک پیس لینا ہے اور ایک جان کر لینا ہے۔ یہ آپ کا ایک شاہی نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس سفوف کا صرف 1 چمچ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا شروع کریں۔ پھر آپ اپنی مردانگی کا وہ جلال دیکھیں گے کہ آپ کی بیگم آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ یہ نسخہ نہ صرف نفس کی رگوں کو کھولتا ہے بلکہ سستی اور نامردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ قدرت نے مرد کے جسم میں خود کو سنبھالنے اور بہتر کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھی ہے۔ درست سپلیمنٹس، درست عادات اور درست سوچ کے ساتھ نفس کی سختی بہتر ہو سکتی ہے اور نفس کا ڈھیلا پن قابو میں آ سکتا ہے۔ یہ سفر وقت مانگتا ہے مگر جب نتائج آتے ہیں تو وہ صرف جسمانی نہیں ہوتے بلکہ مرد کے اعتماد، سکون اور ازدواجی زندگی پر بھی مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔